جی السلام علیکم۔ اچھا، ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک روایت، اس میں روایت میں یہ ہے کہ جنگ صفین میں حضرت علی کی تلوار کی زد میں حضرت عمر بن عاص آ گئے تو ان کا سطر کھل گیا تو وہ شرم سے ایک طرف ہو گئے۔ اچھا، اس میں ایک صحابی کا مذاق ہے۔ اب مؤلف اس پر جرح کر رہا ہے کہ اس کا پہلا راوی نصر بن مزاحم ہے جو کٹر رافضی ہے، بدترین شیعہ ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اس کی روایت کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا دوسرا راوی کلبی ہے، یا یہ ہشام بن محمد کلبی ہے تو وہ غالی متشیع ہے اور اس کے شیعہ ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ اور امام احمد کہتے ہیں کہ بھلا اس سے کون حدیث بیان کرتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ کسی نے اس سے حدیث بیان کی ہوگی۔ یہ دار قطنی کہتے ہیں یہ متروک راوی۔ تو دیکھیں سند پر بحث آ گئی نا کہ یہ قصہ ہے۔ اس کے راوی ٹورو بھائی، پہلا راوی نصر بن مزاحم ہے جو غالی شیعہ ہے، دوسرا راوی محمد بن صاحب بن ہشام بن محمد بن صاحب کلبی ہے جو غلیظ ترین رافضی ہے۔ تو رافضیوں کی روایت کیسے قبول کی جائے؟ وہ تو ہوتے ہی صحابہ کی دشمن ہے۔ تو یہ ایک اصولی راستہ ہوتا ہے، نہ کہ دیوبندی مولوی زکریا اس کی قبر جنت البقیع، یہ ٹانگیں اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ کتنے ایسے فساق و فجار ہیں جو مدینے میں رہتے تھے وہیں دفن ہوئے جنت البقیع میں، کتنے ایسی مدلس راوی ہیں، کذاب راوی ہیں، کتنے ایسے اس وقت حضرت عثمان کے زمانے میں جو فتنہ ہوا تو کئی بلوائی مدینے میں دفن ہو گئے، کئی لفنگے اوباش وہاں دفن ہو گئے۔ تو یہ جو ہمیں بیوقوف ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی مولوی زکرے پر اعتراض کی گنجائش ہی نہیں بنتی، وہ تو جنت البقیع میں جا کے دفن ہو گئے، تو کیا ان کے سچے ہونے کی یا ان کی مغلظات کے تسلیم کرنے کی یہ دلیل ہے؟ اس طرح تو کوئی بندہ کعبہ کے خلاف تھام کے ساری زندگی غلاظت بکتا رہے اور کعبے کا خلاف تھام کے مر جائے تو اس کی غلاظتوں کو قبول کر لیں گے۔ دیکھو ایک ہے مولوی زکریا کا جنت البقیع میں دفن ہونا، اس سے زیادہ زیادہ نیک فال لی جا سکتی ہے کہ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو شاید خدا نے معاف کر دیا، اور معافی تلافی سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے، وہ اللہ جانے اور مولوی زکریا جانے۔ بات یہ ہے کہ جو پیچھے وہ بےایمانیاں چھوڑ گیا ہے، جو دجل کا پلندہ چھوڑ گیا ہے، جو جھوٹ کا پنڈارا چھوڑ گیا ہے، جو کس بیانیوں کا پشتارا چھوڑ گیا ہے، جو دجل اور جھوٹ کی جو پٹاری چھوڑ گیا ہے، ہم نے اس کا کیا کرنا ہے؟ جو کس بیانیوں کا ایک انبار اور تومار چھوڑ گیا ہے اس کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیا اس سارے کو اس لیے قبول کر لیں کہ جی مرتے ہوئے یہ جنت البقیع میں جا کے لا الہ الا اللہ ہو گیا؟ تو اس کا قبر جنت البقیع میں دفن ہونے کا اس کی زندگی بھر کی بے ایمانیوں سے لینا دینا ہی کچھ نہیں۔ زیادہ زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں اللہ نے اسے معاف کر دیا ہوگا، تو ہم نے اس کی معافی کو سر میں مارنا ہے، جبکہ پوری امت اس کے پیچھے گناہوں کو لے کر گمراہ ہوئی جا رہی ہے۔ اور یاد رکھیے جب گناہ عام ہوتا ہے اس کا اثر متشیع ہوتا ہے، کیا نام اس کا مشاع ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، پھیلتا ہے، رینڈم ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ بندہ مرتے ہوئے اس سے برات کا اظہار کر جائے، جیسے یہ گلوکار ہوتے ہیں، اداکار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مرتے ہوئے جو مرضی توبہ طائب کر گئے، لیکن اگر وہ اس بات کی وضاحت نہیں کر گئے کہ میں نے جتنے گانے گائے، جتنے حرام کے کام کیے، جتنی فلموں میں نے بدکاریاں کی، میں ان سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں، جب کیا میں گناہ گار تھا، میں نے توبہ کر لیا، اب ان کا مٹانا میرے بس میں نہیں، میں صرف خدا سے توبہ کرتا ہوں اور میں ان سب سے برات کا اظہار کرتا ہوں، پھر تو اللہ سے امید ہے کہ اس کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی، اور چاہے وہ گھر میں دفن ہو یا جنت البقیع میں دفن ہو، پھر بھی کوئی بات بارے میں رہے گی اور شاید خیر کی بات۔ اور بھائی تو جنت البقیع چھوڑ، تو حرم میں کعبے کے اندر حتیم میں دفن ہو جا، جو تو پیچھے گمراہیوں کا پشتارا اور پنڈارا چھوڑ گیا ہے، ایک دنیا اس گمراہی کے پیچھے چل رہی ہے، ہمیں کیا پتا تو توبہ کر کے مرا ہے یا نہیں مرا، تو چاہے حرم کے حتیم میں دفن ہو جا، ہمیں یہ دلیل چاہیے کہ کیا تو توبہ کر کے مرا ہے، تو اس سب سے برات کر کے مرا ہے۔ اس نے تقسیم سے پاک پہلے فضائل اعمال لکھ لی تھی، یہ دیکھو مولوی الیاس، یہ جتنے فضائل کے رسالے ہیں نا ان سب کے دیباچوں میں یہ بات لکھی ہے، جی چچا جان نے کہا میں نے لکھ دیا، فلاں موقع پر چچا جان نے کہا میں نے لکھ دیا۔ اس نے جو بھی لکھا ہے نا، حکایات صحابہ، فضائل نماز، فضائل دروز، فضائل قرآن، یہ سب کے سب اس نے ان علماء کے کہنے پر لکھے ہیں جو تقسیم پاکستان سے پہلے، ہندوستان سے پہلے مر گئے تھے۔ مولوی الیاس نے پاکستان نہیں دیکھا، پاکستان بننے سے پہلے 40 کی دہائی میں، 47 سے پہلے مر گیا تھا، اور مولوی زکریا 80 کی دہائی میں آ کے مر رہا ہے۔ اس کو اتنا لمبا وقت ملا
کسی ایک روایت سے، کسی ایک مجلس سے، کسی ایک ورق سے، ایک سطر سے، ایک تحریر سے اس کا آڈیو ویڈیو نہیں ملتا۔ پھر جب یہ اس کا آخری زمانہ تھا، ہزاروں قسم کی مشینیں ایجاد ہو چکی تھیں، ویڈیوز بنانے آ گئے تھے، اور بہت سارے ٹیلی فون آ گئے تھے، تار آ گئے تھے، پرنٹنگ پریس آ گئے تھے، رسالے چھپتے تھے، بے شمار قسم کے جدید آلات آ گئے تھے۔ کسی ایک کو سہارا بناتا، صاف کہتا کہ جی میں نے جو کیا میں اس سے معافی چاہتا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے۔ اس نے 47 کے بعد سے لے کر اپنی وفات تک 30 برس کے عرصے کے دوران ایک جملہ نہیں بولا کہ میں اپنی ان گمراہیوں سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ تو اتنی بات سے یہ اتنا سستا سودا ہے جی لوگ کہ جی میں جنت البقیع دے اندر وڑ گیا تو زندگی بھر کی اس کی گمراہیوں کو خدا معاف کر دے گا؟ نہیں، جب جو گناہ علل اعلان کیا جائے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب ہو، اس سے برات لازم ہے۔ ورنہ تو لوگ اچھا چلو یہ تو بخشا گیا، جو پیچھے اس کی فضائل اعمال پہ گمراہ ہو رہے ہیں تو اس کا گناہ کس کے کھاتے میں جائے گا؟ یہ سب باتیں رہی جنت البقیع جا کے وڑ گئے۔ اور بھائی پہلے تو یہ بات ہے کہ کیا ان گمراہیوں سے توبہ کر کے مرے، برات کا اظہار کیا ہے، پوری دنیا کو گواہ کیا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں فضائل اعمال چھپا کرتی تھی، جب بھی یہ رائے میں آتا تھا ہر چیز کیسے آتا پتا تو رائے میں لاکھوں کی تعداد میں چھپتی ہے، انڈیا میں چھپتی ہے۔ اندھا تھا یہ، چھوٹا سا بچہ تھا، دیوانہ تھا، پاگل تھا، مرگی کا مریض تھا یہ، اسے نہیں پتا تھا میری لکھی ہوئی کتاب اس کے ترجمے ہو رہے ہیں فلپائن میں، ملیشین میں، فارسی میں، کس کس زبان میں، تو انسانوں سے بے خبر تھا یہ۔ اس کو یہ بھی پتا تھا میری یہ کتاب ہر زبان میں ترجمہ ہو کر دنیا کے کونے کونے میں ہر بندے تک پہنچ رہی ہے اور وہ گمراہ ہو رہا ہے، اور اس نے برات کا اظہار نہیں کیا۔ تو اتنی سی بات پہ ہم جناب کہیں جی ماشاءاللہ سودہ برابر ہو گیا جی، یہ جنت البقیع میں جا کے بڑھ گئے، اتنے جا کے لک گیا، چھپ گیا، ادھر کی زمین میں دفن ہو گیا، تو یہ ساری دنیا میں پھیلائی ہوئی اس کی گمراہی جس سے اس نے کبھی برات کا اظہار نہیں کیا، لو جی سودا برابر ہو گیا۔ ہم دیوبندی ہیں، ہمارے پاس لین دین کے شرعی، عقلی، دو ٹوک، منطقی، استدلالی، جدلی اور فیکٹ اینڈ فائنڈنگز کے رولز کے عین مطابق مبنی بر حقائق، جسے کہتے ہیں نا اصول، اور حق کو لینا باطل کو رد کرنا، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان میں سے۔ ہمارے پاس بس یہ ہے کہ شیخ الہند مولوی زکریا کے شیخ الطائفہ تھے، وہ کیا نام اس کا، مولوی گنگوئی کے، گنگوئی صاحب امداد المشتاقین کے شیخ الطائفے تھے، حاجی امداد اللہ کے، وہ آگے پتہ نہیں کس کے شیخ الطائفے تھے۔ یہ طائفے طائفے ہی چلے آ رہے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں۔ وہ شیخ الہند کا شیخ الطائفہ ہے، اب مولوی الیاس کا ملفوظ ہے حضرت مدنی صاحب کے بارے میں، مولوی حسین احمد مدنی کے بارے میں، کہ مولوی زکریا نے، مولوی حسین احمد نے معرفت کا وہ سمندر پی رکھا ہے کہ اگر اس کا ایک گھونٹ بھی الیاس پی لے تو اپنے آپ میں نہ رہے۔ یہ مولوی محمد الیاس بارہ بنکوی مرتب ہے، ملفوظات مدنی کتاب ہے، اس کے اندر یہ درج ہے، مجلس نشریات اسلام کراچی نے شائع کی۔ میں آپ کو مدلل با حوالہ مؤلف مصنف پریس سب کا بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر ملفوظات مدنی میں ابو الحسن بارہ بنکوی، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اس میں ملفوظات مدنی۔ تو ہمارے پاس بس یہی ہے، اس نے معرفت کا سمندر پیا ہوا ہے۔ اس نے معرفت کا سمندر کہاں سے پیا تھا جی؟ شیخ الہند سے پیا تھا۔ اس نے کس سے پیا تھا؟ اس نے گنگوئی سے پیا تھا۔ اس نے کس سے پیا تھا؟ امداد اللہ مکی۔ بس یہ پینا پلانا ہی چلا آ رہا ہے، تحقیقی بات کوئی نہیں کرتا، استدلالی بات کوئی نہیں کرتا، مدلل بات کوئی نہیں کرتا، اصول پر بیٹھ کر اصول کی سان پر رکھ کر کوئی بندہ بات نہیں پرکھتا، قواعد کی جو کسوٹی پر کسی چیز کو نہیں پرکھا جاتا، بس شیخ الطائفے ہیں یا پینا پلانا ہے۔ السلام علیکم۔